قاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعجل. أما بعد فقد قال المعصوم إن للعباس منزلة عند الله يغبط بها جميع الشهداء والملائكة في يوم القيامة صلوات صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دل کی اتھاہ گہرائیوں سے باب الحوائج، قمر بنی ہاشم، باب الحسین، قمر عشیرہ، ابو الفضل العباس کی ولادت باسعادت کے موقع پہ امام زمانہ کے حضور اور آپ تمام مؤمنین مؤمنات کے حضور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. قبل اس کے کہ میں سرکار باب الحوائج کے فضائل بیان کروں، آپ سے ملتمس ہوں کہ آج کے جشن کا جو نظر و نیاز کا اہتمام کیا ہے یا جو سپانسر کیا ہے وہ برادر سید طلعت کاظمی اور ان کی فیملی نے کیا ہے. آپ کے اپنے مرحومین جس دنیا سے جا چکے ہیں اور بالخصوص برادر طلعت کی فیملی کے مرحومین اور سید صابر حسین شاہ مرحوم اور اس کے علاوہ دیگر جتنے مرحومین مرحومات ان کی فیملی کے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كفوا أحد. اللهم ابعث ثواب سورة الفاتحة إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بحق محمد وآله الأطهار. دعا گو ہوں خالق کائنات باب الحوائج کا ذکر سننے جو بھی مؤمن مؤمنہ اس دربار میں آیا ہے وہ آج خالی نہ جائے. باب الحوائج کا صدقہ میں بار الہا مؤمنین و مؤمنات ان کو ان کی حاجات عطا فرما. بالخصوص کل بھی مجھے مؤمنین نے فون کر کے ٹیکسٹ کر کے دعاؤں کے لیے کہا ہے، آج بھی مجھے ایک مومن برادر نے اپنے بیٹے کے لیے کہا ہے بار الہا باب الحوائج کے صدقہ میں اس بچے کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ایک مومنہ نے پیغام پہنچایا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے بار الہا اس کی جو پریشانی ہے مؤمنہ کی باب الحوائج کے صدقہ میں بار الہا وہ دور فرما. واقعاً جہاں بھی ذکر ہوتا ہے باب الحوائج کا اسے روضہ عباس سمجھا کریں، اس میں دعائیں ویسے ہی قبول ہوتی ہیں جیسے آپ روضہ عباس میں بیٹھے ہیں. یعنی میرا تجربہ مجرب شدہ ہے یہ بات، مولا عباس کا جہاں ذکر ہو اور دعا دل سے نکلے تو وہ دعا ہو ہی نہیں سکتا کہ قبولیت کی جگہ منزل پہ نہ پہنچے. بس شرط یہ ہے کہ مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، کیونکہ جب باب الحوائج کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے میرا عقیدہ یہ ہے کہ خالق بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے، نبی بھی خوش، زہرا بھی خوش، حسین بھی خوش، اسی طرح جناب زینب بھی خوش اور سرکار امام زمانہ بھی خوش ہو رہے ہیں. آج ان کا باب الحوائج کا تذکرہ ہو رہا ہے. بار الہا مؤمنین مؤمنات صاحبان حاجات ہیں، جو بھی صاحبان حاجت لے کے آئے ہیں باب الحوائج کے صدقہ میں انہیں ان کی حاجت عطا فرما. پریشان حال مؤمنین کی پریشانیاں دور فرما. بالخصوص برادر طلعت کی جتنی دنیاوی اور اخروی توفیقات ہیں ان میں اضافہ فرما، ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، ان کے خاندان کو دنیا کے شر و حسد سے محفوظ فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. بار الہا مؤمنین مؤمنات دنیا میں جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی عزت و جان و مال کی تو خود حفاظت فرما. باب الحوائج کی ہمیں معرفت نصیب فرما، باب الحوائج کی ہمیں زیارت نصیب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک جشن والی صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واقعاً یہ میں خیال میں شیفیلڈ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا، 14 سال تو مجھے بھی ہو گئے یہاں پہ، کہ باب الحوائج کے علیحدہ ایک جشن منعقد ہو رہا ہے.
اور اس کی جو توفیقات ہیں وہ یقیناً برادر سعید طلعت کو جائیں گی، اور انشاءاللہ دعا میں نے کل بھی یہ کی تھی کہ یہ توفیق دائمی ہو جائے انہی کے سپرد، کہ یہ ایک سال نہ ہو بلکہ ہر سال باب الحوائج کا تذکرہ برادر سید کاظمی کی طرف سے ہو، اور ہم سب کو بھی خدا توفیق دے کہ جو باقی ائمہ ہیں ان کے جشن بھی ہم میں سے کوئی نہ کوئی فیملی جو ہے وہ سپانسر کرے، اور اچھے طریقے سے ہم وہ جشن اور وہ شہادت کے ایام منائیں۔ اس توفیقات کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجیے گا، محمد صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ وقت محدود ہے کیونکہ نماز کے وقت سے آگے نہ جا سکتا ہوں، نہ کبھی کوشش کی ہے، تو زیادہ یہ پریشانی بھی نہیں ہونی کہ بھئی کوئی مولانا لمبا پڑھیں گے، تو وقت سے نماز سے 5 منٹ پہلے چھوڑ دوں گا انشاءاللہ۔ سرکار باب الحوائج کے بارے میں معصومین نے جو فرامین ہمارے پاس پہنچائے ہیں، چھوڑے ہیں، عظیم عظمتوں والے ہیں، جس سے شخصیت سرکار ابو الفضل العباس کو تھوڑا بہت سمجھا جا سکتا ہے۔ حقیقت عباس کیا ہے وہ تو معصوم ہی جان سکتے ہیں، ہم میں اتنی جرت کیا ہے کہ ہم بتائیں کہ عباس کیا ہے۔ اس لیے ہاشم بھائی نے شعر بھی پڑھا کہ 2 قدم آگے بڑھ جائیں تو امامت مل جائے، مگر میں کہا کرتا ہوں 1 قدم آگے بڑھ جائیں تو امامت مل جائے۔ اس لیے کہ میں جو سمجھا ہوں مقام توحید ہے، مقام رسالت ہے، مقام امامت ہے، اور مقام عباس ہے۔ مقام یا علی، خستگی مجھے ہے کیونکہ میں تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے کا گھر سے نکلا ہوں، مدرسہ کانفرنس پھر ڈرائیو کر کے واپس آیا ہوں، لیکن جیسے آپ سنیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ذکر کوشش کروں گا، کسی انداز میں باب الحوائج کا ذکر کروں۔ توحید، نبوت، امامت اور پھر عباس، یعنی امامت کے بعد جو مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے وہ اس کو عباس کہتے ہیں۔ کسی شاعر کا پورا شعر تو یاد نہیں، وہ کہا کہ اگر اسے بھی شیر زہرا مل جاتا تو یہ بھی امام ہوتے۔ مقام عباس معصوم سے پوچھو۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں 2 فرامین اور پھر فضائل ہی فضائل آپ کے سامنے پڑھوں گا، القاب اور نام کی تعریف اور کنیت بتاؤں گا کہ اس شخصیت کی کنیت کیا ہے، اسی سے فضائل کا معلوم ہوگا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ان للعباسی منزلۃ عند اللہ، عباس کی منزلت خدا کے نزدیک کیا ہے؟ کہا کہ ایسی منزلت ہے یغبط بہا جمیع الشہداء والملائکہ فی یوم القیامہ، کہا دنیا میں شاید لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ عباس کیا ہے، مگر قیامت کا جب محشر کا منظر ہوگا پھر پتہ چلے گا کہ عباس کی منزلت کیا ہے۔ منزلت کیا ہوگی؟ سارے شہداء، سارے ملائکہ غیبتہ کریں گے، رشک کریں گے، کاش منزلت عباس ہمیں مل جاتی۔ بس یہ حدیث تھی اور اس کی تھوڑی سی شرح کر دوں تاکہ اور اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ آپ منزلت تب سمجھیں گے، مقام جنت ہوگا، قیامت کا مقام ہوگا، جنت کا مقام ہوگا جہاں غیبتہ کیا جا رہا ہے، غیبتہ اور رشک کرنے والے ملائکہ اور شہداء ہیں۔ جنت وہ مقام ہے جہاں کوئی خواہش نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا۔ یہ دنیا ہے جہاں انسان کی خواہش ہے یہ مل جائے وہ مل جائے، جنت میں اتنا کچھ مل جائے گا کہ خواہش ہی نہیں ہوگی انسان کی۔ جہاں خواہش ختم ہو جائے وہاں بھی اگر خواہش مقام عباس ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ کون خواہش کر رہا ہے؟ شہداء۔ ذرا شہداء کی منزلت کون ہے؟ یاد رکھیے اللہ نے کچھ مقامات اور درجے رکھے ہیں اس دنیا کے اندر۔ انسان ہونا یہ مقام ہے، افضل ہے انسان باقی مخلوقات سے۔ بس مقام عباس سمجھنے کے لیے تمہید سمجھنا ضروری ہے کہ مقام عباس کیا ہے۔ شہداء غبطہ اور رشک کر رہے ہیں کہ کاش مقام عباس ہمیں مل جاتا۔ مسلمان ہونا یہ افضل ترین ہے انسان سے بھی۔ انسان اگر بلند ہونا چاہتا ہے تو کلمہ توحید پڑھ لے، کلمہ رسالت پڑھ لے، اور مسلمان اپ گریڈ ہونا چاہتا ہے تو پھر ولایت کا کلمہ پڑھ لے۔ یہ افضل ہے، یعنی انسان اگر افضل ہوا ہے تو مسلمان بنا ہے۔ مسلمان اگر اور بلند ہونا چاہتا ہے تو اسے مومن بننا چاہیے۔ مومن اگر بلند ہونا چاہتا ہے تو اسے متقی بننا چاہیے۔ متقی بلند ہونا چاہتا ہے اسے مخلص بننا چاہیے۔ مخلص بلند ہونا چاہتا ہے اسے محسن بننا چاہیے۔ محسن بلند ہونا چاہتا ہے اسے صدیقین میں آ جانا چاہیے۔ صدیقین بلند ہونا چاہتے ہیں تو پھر شہداء میں چلا جانا
کرنا چاہیے. شہداء سے بڑھ کے اگلا مرتبہ پھر انبیاء اور اولیاء کا ہے. یاد رکھیے گا یہ درجے ہیں، مراتب ہیں. شہید سب سے بڑا ٹائٹل ہے جو کوئی لے سکتا ہے، عام انسان. اور اگر وہ شہید سب کچھ پانے کے بعد جنت میں بیٹھ کے یہ خواہش کرے کاش مرتبہ عباس مل جاتا. ان للعباس منزلتن فی یوم القیامہ یغبط بہا جمیع الشہداء. اولین و آخرین سے لے کے ہر شہید یہ خواہش کرے گا کاش مجھے مقام عباس مل جاتا. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اللہ رحم اللہ عمی العباس، اللہ ہمارے چچا پہ رحمت نازل کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ایثار کیا. اور پھر فرمایا کان صلب الایمان نافذۃ البصیرہ. عباس کو ہم نے فقط شجاعت کے عنوان سے دیکھا ہے. امام فرماتے ہیں عباس فقیہ تھے، عباس عالم تھے. ہم نے فقط ایک منظر فقط اپنے تقاریر کے اندر بیان کر پائے. یہ کتب میں لکھا ہے کہ عباس فقط شجاع تھے. نہیں، عباس سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا. فقیہ تھا اپنے زمانے کا عباس. خطیب، بہت بڑے خطیب تھے حضرت عباس. مگر ہم نے شجاعت کے عنوان سے فقط دیکھا ہے. مقام عباس معصومین جس کے لیے دعا کر رہے ہیں. زیارت جو پڑھتے ہیں سید الشہداء کی اور جناب عباس کی جا کے زیارت پڑھی، یہ زیارت معصومین سے ملی ہے. اس سے بھی مقام اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے اس شخصیت کا. کیا جملہ ہے ذرا دیکھیے. سلام اللہ و ملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین. عباس وہ ہے جس پہ اللہ سلام بھیج رہا ہے. ملائکۃ المقربین، ملائکہ مقرب سلام بھیج رہے ہیں. والانبیاء والمرسلین، انبیاء اور مرسلین عباس پہ سلام بھیج رہے ہیں. والشہداء والصدیقین، شہداء اور صدیقین عباس پہ سلام بھیج رہے ہیں. یہاں ایک عالم نے نکتہ بہت ہی خوبصورت بیان کیا. کہا یہ انبیاء کیوں سلام کرتے ہیں عباس کو؟ کہا اس لیے توسل کرتے ہیں. عباس پہ سلام بھیج پہ خدا کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں. انہیں بھی معلوم ہے جو عباس کا مقام ہے خدا کے ہاں، لہذا عباس پہ سلام کر کے خدا کے مقرب بن جائے. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح. تھوڑی سی مشکل باتیں، علمی باتیں سن لیں اور اس کے بعد آسان تقریر ہوگی جس پہ آپ لطف اٹھائیں گے. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین وللحسن وللحسین. عجیب زیارت کے جملے ہیں. کس پہ سلام؟ عبد صالح. یہ بڑا ٹائٹل ہے، لقب ہے. ہمیں فقط 2 یا 4 ٹائٹلز کا پتہ ہے. جو سب سے بڑا ٹائٹل ہے مولا عباس کا عبد صالح ہے. یاد رکھیے گا عبد صالح ہر کسی کا ٹائٹل نہیں ہے. قرآن جا کے پڑھیے. ابراہیم، نوح، انبیاء کو اللہ انہو من عبادنا الصالحین کہہ رہا ہے. یہ ہمارے صالحین بندے ہیں. اب بھی اگر کوئی نہیں پہنچا تو اس کو اور آسان کروں. بندہ مومن کی نماز تمام نہیں ہوتی جب تک صالحین بندوں پہ سلام نہ بھیج دے. عبد کی جمع عباد اور صالح کی جمع صالحین. کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. صالحین تمہاری نماز مکمل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک عباس پہ سلام نہ پڑھ دو. عباد الصالحین یہ مرتبہ ہے حضرت عباس کا. کبھی اس انداز میں بھی سنیے کہ کیا مقام ہے حضرت عباس کا. مراجع، اولیاء، عرفاء نے کہا ہے کہ جس کو جو کچھ ملا ہے عباس کے در سے ملا ہے. بہت سارے واقعات ہیں جہاں انہیں چلے کاٹے کہ مجھے کچھ چاہیے، عرفان چاہیے. آواز ہاتف غیبی آئی اگر چاہیے اولیاء کو بھی چاہیے کہ عباس کے در پہ جا کے مانگے. اللہم صلی علی محمد. اب کچھ امتیازات سن لیجیے. حضرت عباس کو اللہ نے خصوصی امتیازات دیے ہیں جو کسی اور کو نہیں دیے. ہر نبی، ہر ولی، ہر وصی وفی ہے، وفادار ہے، مگر عباس شہنشاہ وفا ہے. یاد رکھیے، نبی وفی ہے، وفادار ہے دین کے ساتھ، مخلص ہے، مگر حضرت عباس کے ساتھ وفا مختص ہو گئی ہے. بلکہ میں کہا کرتا ہوں ایک ہوتا ہے نام، ایک ہوتی ہے صفت. نام خاص ہوتا ہے، صفت عام ہوتی ہے. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے، نام کے ذریعے سے صفت پہچانی جاتی ہے.
صفت کے ذریعے سے نام نہیں پہچانا جاتا. عموماً یہی ہوتا ہے کیونکہ صفت عام ہے. جب میں کہوں ڈاکٹر صاحب تو 20 ڈاکٹر میرے ذہن میں آ جائیں گے، لیکن جب میں نام لوں گا تو اس سے نام کے ساتھ صفت کا بھی اظہار ہو جائے گا. میں عالم کہوں تو 20 عالم میرے ذہن میں آ جائیں گے، لیکن جب میں کوئی نام لوں تو اس سے مراد فوراً صفت تک بھی میں پہنچ جاؤں گا. ہوتا کیا ہے کہ نام کے ذریعے سے صفت تک پہنچا جاتا ہے. کمال عباس یہی ہے. ادھر وفا کہا، ہم نے عباس نہیں کہا، ہم نے فقط وفا کہا، صفت کہی. کس کا نام تبادر ہوا ہے ذہن کے اندر؟ عباس ذہن میں آ گیا. ہم نے علم کہا، کس کا نام ذہن میں آ گیا؟ ہم نے علمدار کہا، کس کا نام ذہن میں آ گیا؟ کیا کہنے، علمدار تاریخ میں بہت گزرے ہیں. تاریخ علم ہے. آدم کے بیٹے شیش کا بھی علم تھا، نوح کا بھی علم تھا، ابراہیم کا بھی علم تھا. ہر نبی کے پاس علم ہوا کرتا تھا. اب مجبوری ہو گئی، ہمارے بھائیوں نے بھی علم اٹھانے 12 ربیع الاول پہ شروع کر دیے. یاد علم منسوب ہے عباس کے ساتھ. نبی کے دور میں 84 جنگیں لڑی گئی. حمزہ نے بھی علم اٹھایا ہے، جعفر طیار نے بھی علم اٹھایا ہے، اور خیبر میں تو علم علی کے حصے میں آ گیا ہے. علمدار اتنے رہے ہیں، مگر اللہ جانے کربلا میں اس علمدار نے کیسا علم اٹھا لیا ہے کہ اب قیامت تک یہ علم منسوب ہو گیا عباس کے ساتھ. اب کوئی نہیں کہتا یہ علم رسول ہے، علم علی ہے، علم حمزہ ہے، علم جعفر طیار ہے. کوئی نہیں کہتا. علم عباس کیوں کہلاتا ہے؟ عجب نہیں کہ ایک عالم نے اس کی شرح یہ بیان کی، اس لیے کہ بدر کے بعد احد کی ضرورت پیش آ گئی، احد کے بعد خندق کی ضرورت پیش آ گئی، خندق کے بعد پھر خیبر کی ضرورت پیش آ گئی، ان جنگوں کے بعد جمل و صفین و نہروان کی ضرورتیں پیش آ گئی. عباس علمدار نے ایسی جنگ لڑی کربلا میں، پھر کربلا کے بعد کسی جنگ کی ضرورت نہ پیش آئی. صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد. یہاں تک کہ اب بھی ایسا علم جب مہدی برحق کا ظہور ہوگا، حکومت مہدی کی ہوگی، علم عباس کا ہوگا. یاد رکھیے یا علی. خانہ کعبہ سے جب ظہور ہوگا تو علم مہدی نے عباس کا اٹھایا ہوگا. یہ کمال ہے، انفرادیت فضائل حضرت عباس ہے. اور اس کے بعد جو انفرادیت ہمیں نظر آتی ہے وہ ہم شبیہ علی ہونا. اسد اللہ کا یہ اسد اللہ بیٹا، بلکہ آج 4 شعبان ہے نا، لگتا ہے ایسے اگر منظر ذہن میں لے آج علی کے ہاتھ میں علی آیا ہے، اس لیے یہ شبیہ علی ہے. جب بھی جس نے بھی دیکھا کہا رفتار میں گفتار میں علی لگتا ہے. بلکہ میں کیا لفظ نہیں ہے میرے پاس، جس کی تمنا اور دعا علی کرے اسے عباس کہتے ہیں. جو اب بھی نہیں پہنچے حسنین کی موجودگی میں جس بیٹے کی تمنا علی کرے اسے عباس کہتے ہیں. قرآن جا کے پڑھیے، زکریا نے بھی بیٹا مانگا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ. محراب میں کھڑے ہو کے جب دیکھا نا مریم کے پاس بے موسم پھل آ رہے ہیں، دیکھا کہ جو بے موسم پھل دے سکتا ہے مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ. اپنے رب سے کیا کہا؟ رب حب لی من لدنک ذریۃ. میرے اللہ ایسی ذریت دے جو طیب ہو، طاہر ہو. فبشرناہ. پس ہم نے بشارت دی اسے یحییٰ کی، یحییٰ عطا کیا. ابراہیم نے بھی اسے پکارا ہے بڑھاپے کے اندر. کیا کہا؟ رب حب لی من الصالحین. بار الہ صالحین میں سے، وہ جو صالح بندے تیرے ہیں ان میں سے ایک صالح بیٹا عطا کر. فبشرناہ بغلام. ہم نے ایک بیٹا عطا کیا جو بڑا حلیم تھا، بردبار تھا. یہاں زکریا جس کو مانگے اللہ سے اور اللہ دے اسے یحییٰ کہتے ہیں. ابراہیم مانگے اور اللہ جسے دے اسے اسماعیل کہتے ہیں. اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ ہو، نبی مانگے اور اللہ دے اسے علی کہتے ہیں، اور جسے علی مانگے اور اللہ دے اسے عباس کہتے ہیں. یا علی یا علی حیدری. میں کہا کرتا ہوں جس نے کچھ نہیں مانگا، جو دنیا کو دینے آیا تھا، جو دنیا کو دینے آیا تھا علی، جب اس نے کچھ مانگا ہے تو عباس مانگا ہے خدا سے.
یا علی۔ اور انفرادیت سنیے میرے مولا کی، دنیا میں آپ کو جو بھی مجاہد میدان میں جاتا ملتا ہے یا وہ شہید ہو جاتا ہے، اور اگر جیت کے آتا ہے تو غازی کہلاتا ہے۔ تاریخ میں ہزاروں شہداء مل جائیں گے، ہزاروں غازی مل جائیں گے، یہ تنہا عباس ہے جو شہید ہو کے بھی غازی کہلائے، جو شہید ہو کے غازی کہلائے، اسے عباس کہتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کے جو ایک منزلت اور بڑھانا چاہتا ہے، یہ معجزہ عباس دیکھیے، قبر مٹی کی ہو، پانی طواف کر رہا ہو، پانی پانی رہتا ہے، مٹی پانی میں نہیں ملتی، جس کی قبر پانی پہ کھڑی ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ اور ایک منزلت اور بلند کیجئے، وہ حیدر کرار ہے، بے شک باپ افضل ہے، بیٹا مفضول ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، لیکن فضیلت کا گوشہ یہی نظر آتا ہے۔ جو پتھر پہ علم کو گاڑ دے اسے علی کہتے ہیں، جو پانی پہ علم کو گاڑ دے اسے عباس کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ جس کا نام ہی عباس ہو، اللہ اکبر۔ اگر میں ترجمہ کر سکا عباس کا تو آپ کو لطف آئے گا، اس لیے کہ جب علی کے ہاتھ میں جناب عباس کو دیا گیا، یا علی، بلکہ بیٹی ہی کہہ رہی ہے بابا اس بھائی کا نام کیا ہوگا، بس علی نے علی کو دیکھا، دیکھ رہے ہیں، بس اس لیے میں تو جملہ کہا کرتا ہوں، ذہن میں آ گیا، پہلے اس جملے کو سن لیجئے۔ علی کون ہے؟ نصیریوں نے جسے خدا سمجھا، ایسا ہی ہے نا، شک ہو گیا کہ کہیں یہ خدا تو نہیں ہے، اور جب شب ہجرت بستر رسول پہ، یا علی، شب ہجرت بستر رسول پہ جب سویا علی، کافر مکے کے سمجھ رہے تھے نبی سو رہا ہے، یا علی کبھی تجھے لوگ خدا سمجھ رہے ہیں، کافر مکہ جو ہیں، مکہ کے کافر تجھے نبی سمجھ رہے ہیں، علی وہ جس پہ خدا ہونے کا شک ہو، علی وہ جس پہ نبی ہونے کا شک ہو، عباس وہ جس پہ علی ہونے کا شک ہو۔ یا علی۔ اور کل میں نے جملہ کہا تھا اور آپ نے وہ بہترین انداز میں سنا تھا، حسنین وہ جن کے جھولے جبرائیل و میکائیل جھلائے، بڑی فضیلت ہے، ملک آ کے جھولا جھلا رہا ہے، مگر عباس وہ جس کا جھولا حسنین جھلائے۔ اور کل ہی جملہ میں نے عرض کہا تھا، حسنین وہ جن کی پوشاکیں جنت سے آئے، بڑا مقام ہے، عباس وہ جس کی پوشاکیں بطول سی کے دے جائے۔ حسنین نبی کے بیٹے ہیں، یاد رکھیے گا، اور زہرا کا بیٹا عباس ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس لیے مقام شفاعت کے اس منزل پہ فائز عباس، جب علی نے بھی کہا نا اے زہرا تو کس طرح اس امت کو بخشوائے گی، حدیث ذہن میں آ گئی، کہا تیرے پاس کیا ہے؟ تیرے بابا پوچھ رہے ہیں کہ زہرا سے پوچھ قیامت کے دن کس بیس پہ تو امت کو بخشوائے گی، علی کے شیعوں کو بخشوائے گی؟ بس ایک ہی جملہ کہا، عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو کافی ہیں اس گناہگار امت کو بخشوانے کے لیے۔ مقام عباس کیا ادراک نہیں ہو سکتا، فقط مجھے نام کا ترجمہ کرنا ہے، نام عباس کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے، نام عباس کا مطلب کیا ہے؟ بپھرا ہوا شیر۔ یاد رکھیے گا، عربی میں شیر کے مختلف حالات کے مختلف نام دیے گئے ہیں، اور یہ سارے لفظ اہل بنی ہاشم کے گھرانے میں ہی ملیں گے۔ شیر استعارہ ہے شجاعت کا، اور شجاع خاندان بنی ہاشم ہی تھا، اس لیے شیر کو عربی میں لیس بھی کہتے ہیں، اسد بھی کہتے ہیں، زرغام بھی کہتے ہیں، زغم بھی کہتے ہیں، حیدر بھی کہتے ہیں، حمزہ بھی کہتے ہیں، کسور بھی کہتے ہیں۔ یہ شیر کی مختلف حالات ہیں، جو حالت ہوتی ہے اسی حالت پہ نام رکھا گیا، مگر عباس کا مطلب ہے بپھرا ہوا شیر۔ یاد رکھو، شیر وہ جانور ہے جو استعارہ شجاعت ہے، یعنی اس سے مراد شجاع ہے وہ جسے کہتے ہیں جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، جس کے آگے کوئی نہ ٹکے اسے شیر کہتے ہیں۔ اسی لیے لیکن عباس کا یہ مطلب نہیں ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شیر کے مقابلے میں اور تو کوئی
نہیں ٹکتا مگر شیر ٹک جاتا ہے، شیر کے مقابلے میں شیر رک جاتا ہے۔ عباس اس شیر کو کہتے ہیں کہ جس شیر کے مقابلے میں کوئی شیر بھی نہ رک سکے، اسے عباس کہتے ہیں۔ اور آسان کر دیا، یہ سارا خاندان بہادروں کا تھا، ان بنی ہاشم کے شیروں میں جو شیر کہلائے اسے عباس کہتے ہیں۔ مجھے نام سے لقب تک جانا ہے، مجھے جمال سے جلال تک جانا ہے۔ یہاں جلال دیکھیے، عباس جس کے مقابلے میں کوئی نہ ٹکے، اور یہ قمر بنی ہاشم جو ان چاندوں میں چاند کہلائے اسے عباس کہتے ہیں۔ یہ سارے اقمار منیرہ ہیں، قمر عشیرہ موجود ہے خاندان میں، قمر بطحہ موجود ہے۔ ایک عالم نے تو اس انداز میں اس کی شرح کی ہے کہ اس لیے کہ مولا عباس کا قد بلند تھا، جسیم وسیم، گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، 2 رکابیں تھی، پھر بھی پاؤں زمین پہ خط کھینچتے تھے۔ اس انداز میں کہا کہ وہ سارے چاند تھے مگر یہ چاند ان میں بھی بلند علیحدہ نظر آتا تھا۔ اس لیے جب ماں ام البنین ہو تو بیٹا عباس ہوتا ہے۔ بڑا اثر ہے ماں کی تربیت کا، یاد رکھو۔ اس لیے بے شک علی کا ہر بیٹا شجاع ہے، علی کا بیٹا ہونا ہی شجاعت کے لیے کافی ہے، لیکن یہ وفا ماں ام البنین کی طرف سے ہے، یاد رکھیے گا۔ اس لیے محمد حنفیہ علی کا بیٹا ہے، بڑا بہادر ہے۔ میں جنگ جمل کے ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں، 1000 آدمی نے اونٹ کے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے، کوشش یہی ہے کہ اونٹ تک کوئی نہ پہنچ سکے۔ محمد حنفیہ نے 16 حملے کیے، آگے بڑھ نہیں پا رہے، علی کا بیٹا ہے پیچھے نہیں ہٹ سکتا مگر قدم آگے نہیں بڑھ رہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے آگے بڑھ کے تلوار کا دستہ محمد حنفیہ کے پشت پہ مار کے کہا، کاش تیری ماں بھی زہرا ہوتی، اس لیے کہ تیری ماں زہرا نہیں۔ حسن بیٹا حملہ کر۔ حسن مجتبیٰ نے ایک ہی حملے میں اس اونٹ کے پاؤں کاٹ دیے۔ واپس جب آئے تو یہاں پہ شرمندگی سے محمد حنفیہ کا سر جھکا ہوا تھا، لیکن امام نے سر اٹھا کے کہا، محمد حنفیہ اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، تو میرا بیٹا ہے، حسن رسول کا بیٹا ہے۔ یہاں بھی نسبت علی نے نبی کی طرف دے دی مگر ام البنین کا بیٹا ہے عباس۔ کون ام البنین؟ اب وقت نہیں رہ گیا کہ میں پوری تاریخ پڑھتا۔ اب عقیل سے کہا تھا، عقیل نصاب العرب تھا، عربوں کے شجرے جانتا تھا، ابو طالب کا بیٹا تھا، ہر کوئی عقیل کے سامنے نہیں آتا تھا، یاد رکھیے گا۔ ابو طالب بھی نصاب العرب تھا، عربوں کے نسب اور شجرے جانتا تھا۔ مولا نے ایک مرتبہ یہی تو کہا، اے عقیل مجھے ایک بہادر قبیلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ واقعات آپ نے سنا ہے، مجھے نتیجہ پیش کرنا ہے، یا ایک جملہ نہ عرض کر دوں۔ ابو طالب کے دونوں بیٹے باکمال ہیں، ایک شجرے جانتا ہے، ایک سے شجرے پہچانے جانتے ہیں۔ اور مواصفات مولا نے بیان کی ہیں کہ وہ جو خاندان ہو، وہ قبیلہ ہو، ذات البیوتی، گھر والے ہوں، بدو نہ ہوں، نسب والے ہوں، حسب والے ہوں، شجاع ہوں، وفی ہوں، یہ شرائط رکھ دی ہیں۔ عرب میں بہت سارے اور بھی قبیلے تھے جو بدو تھے، گھر والے نہیں تھے۔ امام نے کہا کہ یہ گھر والے ہوں، جہاں بھی رشتہ کیا جائے وہ گھر والے ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد اب میں بڑی تمہید ساری چھوڑ کے بالکل آپ کو نتیجہ دے کے کہیں اور بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت بالکل نہیں رہ گیا۔ اس لیے امام نے فرمایا کسی ایسی جگہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں جو بہادر خاندان ہو۔ 40 بڑے قبیلے ہیں عرب زبان کے اندر، اگر جا کے پڑھیے، سب سے بہادر ترین قبیلہ بنو ہاشم کا تھا، اور بنو ہاشم کے بعد بنو کلاب کا قبیلہ، یہ بنو حوازن والے تھے، اور اس کے بعد بنو ثقیف کا قبیلہ تھا، مختار ثقفی کا قبیلہ۔ یہ 3 بڑے قبیلے تھے جو اپنے بہادری میں اپنی مقابل نہیں سمجھے جاتے تھے۔ اب علی نے رشتہ مانگا ہے کس سے؟ حزام سے۔ حزام کی بیٹی ہے فاطمہ بنت حزام، ام البنین کا نام فاطمہ ہے، ان کی ماں کا نام سمامہ ہے۔ کس کی بیٹی ہے یہ؟ حزام کی۔ حزام کس کا بیٹا ہے؟ عامر کا۔ عامر اتنا بہادر تھا جاہلیت کے زمانے میں کہ جس کا نام تلواروں پہ لکھا جاتا تھا، تلواروں پہ نام کندہ کر کے پہلوان لے کے جاتے تھے کہ اس تلوار پہ عامر کا نام لکھا ہے لہذا فتح ہوگی۔ یہ تب تھا جب علی نہیں تھے، یاد رکھیے گا۔
علی سے پہلے عامر کا نام ہوتا تھا، تو بس اس خاندان سے بنی ام البنین آئی۔ ام البنین کا لقب بھی شادی سے پہلے ملا ہے۔ خواب دیکھا تھا جناب فاطمہ ام البنین نے، کیا دیکھا؟ ایک مرتبہ کہ ایک باغ میں بیٹھی ہیں، خوبصورت باغ ہے، ایک رات کا منظر ہے، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے کہ ایک مرتبہ وہ چاند ام البنین کی گود میں آ گیا، 3 ستارے اتر کے ام البنین کی گود میں آ گئے، جس کی تعبیر یہ ملی کہ اللہ تجھے 4 بیٹے عطا کرے گا۔ بس میں ساری مختصر ختم کر دی، اس لیے کہ جس کا لقب قمر بنی ہاشم ہے، جس کا لقب باب الحسین ہے، یاد رکھیے گا لوگ بحثیں کرتے ہیں، میں کبھی اس بحث میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، عباس کی عصمت کی بحثیں کرتے ہیں، میں کہوں عصمت کی بحث کو چھوڑو، جو معصوم منصور من اللہ ہے انہیں ہی رہنے دو، لیکن عباس میں کوئی نقص دکھا دو، معصوم نہ ہو کہ جو ایسا ہو، جس گھرانے کا غیر معصوم ایسا ہو اس گھرانے کا معصوم کیسا ہوگا؟ عجب نہیں کہ حضرت عباس خود کہیں کہ اے خطیب بتا دے لوگوں کو کہ مجھے اللہ نے خلق کیوں کیا ہے۔ آل محمد کو ساری اس تقریر کو بھول جائیے گا، یہ جملہ لے کے جائیے گا، عباس کی تخلیق کا شاید مقصد یہ ہو سکتا ہے، آل محمد کو اللہ نے خلق کیا کہ وہ پہچانا جائے، عباس کو خلق کیا کہ آل محمد پہچانے جائے۔ باب الحسین، یہ باب الحسین ہے، اس لیے جب بھی کوئی زائر جاتا ہے نا، بس ہم اسے یہی کہتے ہیں اگر حسین تک جانا ہے پہلے عباس تک آ جاؤ، اور جسے اللہ تک جانا ہے اسے حسین تک آنا ہے، جسے حسین کے در تک جانا ہے اسے پہلے عباس کے پاس جانا ہے۔ قمر بنی ہاشم، اور اسی آخری نقطے پہ وقت ختم ہو جائے گا، کیونکہ عباس کا تذکرہ ہو، بفرے ہوئے شیر کا تو جنگ کا تذکرہ نہ ہو، تو یقیناً جنگ صفین کا ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ علی کا بیٹا یہ بہادر کتنا تھا۔ کبھی موقع ملا تو پھر نہروان کا ایک واقعہ بیان کروں گا، اس لیے کہ نہروان میں بھی شجاعت دکھائی ہے حضرت عباس نے، اس لیے کہ کربلا مقام امتحان تھا، مگر صفین میں علی کے بیٹے نے شجاعت دکھائی ہے، اس طرح شجاعت دکھائی ہے کہ باپ علی نے داد دی ہے، ایک طرف حسن داد دے رہا ہے، ایک طرف حسین داد دے رہے ہیں، اس منظر میں صفین کیا 1.5 لاکھ کا لشکر تھا جو فقیر شام لے کے آیا تھا، بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے جنگ 1-2 دن نہیں ہوئی، 6 مہینے یہ لڑائی ہوئی ہے۔ لیلۃ الحریر کہتے ہیں کہ جس میں تلواریں ریشم کی طرح سفید چمکی ہیں، کئی ہزار مسلمان دونوں طرف سے قتل ہوئے ہیں، اور عجیب یہ جنگ تھی جس میں وہ خود نہیں آتا تھا فقیر شام، بعض دفعہ اپنا لباس دے کے کسی اور کو بھیج دیتا تھا کہ چلو لوگ سمجھیں کہ یہ بھی آ گیا ہے لڑنے، مگر علی اپنا لباس نہیں پہنتے تھے، علی چلے جائیں مقابلے میں کوئی نہیں آتا تھا، علی عراقی کا لباس پہن کے آ رہے ہیں، فرق دیکھیے، وہ اپنا لباس دے کے کسی کو بھیج رہا ہے، علی اپنا لباس اتار کے ایک سادہ سپاہی کا لباس پہن کے میدان میں جا رہے ہیں۔ امریاس دیکھ رہا ہے، کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتی اتنا عراقی کوئی بہادر ہو سکتا ہے، جو بھی جاتا ہے کٹ رہا ہے، کہتا ہے لباس دیکھتا ہوں تو عراقی لگتا ہے، وار دیکھتا ہوں تو حیدر کرار لگتا ہے۔ یا علی کہا میرے سمجھ میں نہیں یہ منظر کیا ہے کہ عراقی اتنا بہادر ہے، وار کا انداز حیدر کرار کی طرح ہے۔ امریاس کہتا ہے میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں، اگر پہچاننا یہ علی ہے یا کوئی اور ہے، ایک مرتبہ سارے لشکر کو حکم کر دے، میمنہ میسرہ کرب لشکر اس پہ حملہ کر دے، اگر تو ڈٹا رہے تو علی ہے، اور اگر بھاگ جائے تو کوئی اور عام آدمی ہے۔ یا علی بعض نے 12 سن، بعض نے 14، بعض نے 18 سالہ سن لکھا ہے حضرت عباس کا، لیکن یہ حدیث ذہن میں رکھیے، معصوم فرماتے ہیں لا یقاس بنا احد، ہمارے اوپر دنیا کے کسی بندے کو قیاس نہ کیا کرو، ہم اور ہیں تم اور ہو، قیاس نہیں کرنا۔ 12 سالہ عباس، 14 سالہ یا 18 سالہ، تینوں روایتیں موجود ہیں، صفین میں خیمے میں موجود ہے علی کا علی بیٹا۔ ایک مرتبہ علی نے اپنا لباس پہنایا ہے عباس کو، نقاب پہنا کے اپنی سواری دی، ذوالفقار ہاتھ میں دے کے عباس کو
خود روانہ کیا ہے، میدان میں حل میں مبارز کہا ہے، کتاب موالی و سبتین میں یہ واقعہ موجود ہے، جا کے دیکھ سکتے ہو، کبریت احمر میں یہ واقعہ موجود ہے، اور بھی کتابوں میں لکھا ہے یہ واقعہ۔ حل میں مبارز عباس نے کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں آئے، شام کے لشکر میں ایک بڑا سردار بیٹھا ہے، ابن شعصا اس کا نام ہے، اس کو کسی نے کہا تو میدان میں چلا جا، کہتا ہے میں 10,000 کے مقابلے میں اکیلے لڑا کرتا ہوں، میں جاؤں اس کے مقابلے میں نہیں، میں اپنے ایک بیٹے کو بھیج دیتا ہوں، 7 بیٹے ہیں اس کے، پہلا بیٹا عباس کے مقابلے میں آیا ہے، بس عباس نے بھی ایک ہی وار کیا ہے، علی بھی ایک وار کرتا تھا، عباس بھی ایک ہی وار کیا ہے، بس تلوار سر سے لے کے نیچے تک 2 حصے برابر کے کٹ گئے، دوسرا بیٹا آیا، اب وار ایسے نہیں ہوا، اب وار درمیان سے ہوا ہے، پھر 2 ٹکڑے ہو گئے، 7 بیٹے ابو شعصا کے جب مارے گئے، اب یہ غصے کی حالت میں آیا کہ میں اس کی ماں کو اس کے غم میں رلا دوں گا، بس جب یہ بھی فنار ہو گیا، اب میمنہ اور میسرہ نے حملہ کر دیا، مقابلہ ایک طرف سے اکیلا عباس ہے، قلب لشکر میں داخل ہوا، علماء نے یہی پڑھا ہے جیسے تاریک بادل میں بجلی کڑکتی ہے، اس انداز میں لگتا ایسے تھا کہ میمنہ میسرے پہ جا رہا ہے، میسرہ میمنے پہ جا رہا ہے، ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا میرے پیچھے علی آ گیا، علی آ گیا، ایک خطیب نے تو اس انداز میں بھی پڑھا ہے ہر کوئی گردنیں ٹٹول رہا تھا میری گردن سالم ہے کہ نہیں، بس جب ہر طرف سے علی علی کی صدائیں آئیں تو دوسری طرف سے مولا نے بھی دلدل کو لشکر میں ڈال دیا، ایک طرف سے عباس ایک طرف سے علی، مگر آوازیں یہی آتی ہے، ہر کوئی مڑ مڑ کے کہتا ہے میرے پیچھے بھی علی، میرے پیچھے بھی علی، میرے پیچھے بھی علی، علی نے آگے بڑھ کے کہا میں علی ہوں، ھذا قمر بنی ہاشم۔ یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا علی نام صلی علی محمد وعال محمد۔ اور شجاعت یہ نہیں ہے کہ تلوار چلائی جائے، شجاعت کو جو صحیح معنی ہے کہ جو اپنے جذبات کو قابو پہ رکھ کے اطاعت امام میں ڈھل جائے اسے عباس کہتے ہیں، اختیار رکھتے ہوئے رضا امام کا خیال رکھے وہ مقام عباس تک پہنچتا ہے۔ اس لیے زیارت کا یہ جملہ کیا ہے؟ المطیع للہ، جو خدا کا مطیع ہو، جو رسول کا مطیع ہو، جو امیر المؤمنین کی اطاعت کرے۔ مقام عباس اطاعت حسین میں ہے، اس لیے کہ ساری زندگی بھائی ہوتے ہوئے غلام کہلواتا رہا کہ رضائے حسین کیا ہے۔ مقام عباس کو معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو بس وہ مطیع خدا بن جائے۔ امام کا فرمان یہی ہے، ہمارا وہ ہے جو خدا کا مطیع ہے، جس کو خدا کا مطیع نہیں اس سے ساتھ ہمارا بھی کوئی تعلق نہیں۔ آئیے دعا مانگتے ہیں، اللہم بحق ابو الفضل العباس، اللہم بحق باب الحوائج، اللہم بحق شباب الحسین، اللہم بحق حجاب زینب، اللہم بحق باب الحوائج، اللہم بید یدان المقطوعان، اللہم بحق مظلوم الكربلاء، اللہم بحق فاطمة الزہراء، بحق ابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا یا اللہ، اللہم بحق هذا اليوم العظیم المبارک، بار الہ آج کے اس عظیم دن کے صدقہ میں، باب الحوائج کے صدقہ میں بار الہ مؤمنین مؤمنات جو بھی حاجات لے کے آئے ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، بار الہ اس بچے کو شفاء کاملہ و عاجل عطا فرما، بار الہ اس مؤمنہ کی حاجت کو پورا فرما، دیگر مؤمنین مؤمنات نے جو مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے باب الحوائج کے صدقہ میں سب کی حاجات انہیں عطا فرما، ہمیں معرفت عباس عطا فرما، باب الحوائج کے صدقہ میں بار الہ باب الحوائج کا روزے کا زیارت نصیب فرما، قیامت میں باب الحوائج کی شفاعت نصیب فرما، مؤمنین مؤمنات جو پریشان حال ہیں باب الحوائج کے صدقہ میں ان کی پریشانیاں دور فرما، بالخصوص برادر طلعت کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی فیملی میں آپس میں اتفاق و اتحاد میں عطا فرما، دنیا کے شر و حسد سے انہیں محفوظ فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ہم سب کو صحیح معنی میں شیعان علی، شیعان حسن، شیعان حسین، شیعان مہدی برحق بننے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔